بالکل، یہ اب زبیر صاحب آپ جواب دیجئے کہ ایک جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں وہ بھی ہیلپ فل نہیں ثابت ہوئیں. آپ لوگ ظاہر ہے پچھلی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت پہ تنقید کرتی رہی، تو یہ جو آپ کے کرنے کے کام تھے وہ آپ نے نہیں کیے. خاص کر کے ڈار صاحب کے اوپر آپ نے سنا ہے کہ ابھی علی محمد خان صاحب نے کیا کہا ہے، ان کے 4 مہینے کا ڈیلے جو ہے اس کو بھی ایڈ اپ کیا ہے انہوں نے. جی دیکھیں آسما، ظاہر ہے ہم ان پر الزام لگا سکتے ہیں، یہ ہمارے پر الزام لگا سکتے ہیں، لیکن میں انہی کے تناظر سے اور انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دوں گا. جب ان کی حکومت آئی تھی تو تمام اشاریے، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ماہر معیشت، وہ کنفرم کریں گے کہ پہلے سال کے آخر میں تمام جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ خراب ہوئے تھے. یہ گروتھ کی بات کریں تھے، فرسٹ ایئر گروتھ 6%، 6.1% سے گر کے 1.9% اف آئی ایم ناٹ رانگ ہوئی تھی، اور انفلیشن بڑھ گئی تھی ہمارے مقابلے میں، ڈبل سے زیادہ ہو گئی تھی، اینڈ فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہو گیا تھا، اینڈ سو آن. اور اس کی جو انہوں نے جو اس پر اپنا ڈیفنس پیش کیا تھا اور ریپیٹڈلی پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا $19 بلین کا، جو کہ بہت تھا، اور جو کہ حقیقت ہے کہ وہ ایک انڈیکیٹر تھا جو ہم بہت زیادہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا اس کی وجوہات میں. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تمام باقی اہداف خراب ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، اور سلو ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ امپورٹس کو کم کرنا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ جو جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں $17.5 بلین پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. یہ ایک حقیقت ہے، میرا خیال ہے اگین سلیری صاحب کنفرم کر دیں گے. اب 17.5 اور 19 میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اور فرسٹ ایئر پہ ہمیں اسی حساب سے اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا تھا. اور اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو بڑھتا ہے وہ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں سمپل الفاظ میں امپورٹ ایکسپورٹ میں جو گیپ ہوتا ہے تجارتی کہ آپ خسارہ اور کم ہے جی اور بالکل. امپورٹ زیادہ، جی امپورٹ زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈالرز کم آ رہے ہیں ملک میں اور جا اور رہے آپ کو زیادہ باہر ہیں، سے زیادہ تو وہ چیزیں خریدنی تقریباً پڑتی ہیں جس میں جی پیٹرولیم ہے، تو باقی تقریباً چیزیں. $80 بلین تقریباً انہوں نے امپورٹس کی تھی ان کے لاسٹ ایئر پہ، اور جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں بڑھی تھی، لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گیپ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پھر ظاہر ہے امپورٹس کو کھینچا. امپورٹس کو کھینچیں گے تو گروتھ آپ کی وہ صحیح ہے زبیر obviously صاحب، لیکن یہ جو رکے گی، 4 مہینے اور آپ اس نے کی وجہ سے پیٹرول کی ان قیمت امپلائمنٹ نہیں ہوگی اینڈ بڑھائی سو آن. سر، آپ نے ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی جب گئے خان صاحب تو انہوں نے کم کر دیے 10 روپے پیٹرول کے. سیاسی ہاں لوگ ہیں ایک نا، میں چیز تو آپ کی ضرور حکومت اس وقت تنقید ضرور کرتی ذکر تھی. کروں گا. جی نہیں ہماری ایک جو بہت بڑی، جو سب سے بڑا جو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے کوئی اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ جو ریوائز کیا جنوری کے آخر میں، پچھلے سال بل بھی پاس کروایا اسٹیٹ بینک کا اٹانومی بل، وہ اس کی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی. پھر انہوں نے کچھ $250 بلین کا ایک منی بجٹ، جیسے آج 170 بلین کا ہوا ہے، وہ کروایا. اس کے بعد آئی ایم ایف بورڈ ملا، اپروو کیا، اور تقریباً 10-12 فروری کو ان کو ٹرانش مل گئی. اب یہ ایک نیا ان کے حساب سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اور خاص طور پر رشیا یوکرین وار کوئی 22-23 فروری کو شروع ہو گئی، جس سے ایک اندھا آدمی کو بھی پتا تھا کہ جی اب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 28 فروری کو جو فیصلہ کیا، انہوں نے نہ صرف 10 روپے کم کیا بلکہ یہ بھی اناؤنس کیا کہ اگلے 4 مہینے ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اور ساتھ میں بجلی کے ساتھ بھی یہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ چلو اس وقت آپ نے کم کر دیا، آپ کو یہ کیسے پتا تھا انٹرنیشنل آئل پرائسز کیا ہوئیں گی اگلے 4 مہینے میں؟ مطلب اس سے زیادہ حماقت والا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے 4 مہینے، جبکہ ساری دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے. سلیری صاحب بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ فروری کے اینڈ میں کیا ماحول تھا پچھلے سال، کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانے کا تھا یا نیچے آنے کا تھا؟ تو ہاؤ کین یو پریڈکٹ کہ نیکسٹ 4 منتھس کے لیے فریز کر دی؟ اس سے زیادہ میرا خیال ہے خراب صحیح ہے، معیشت کے مگر حوالے سر اس سے وقت تو عمران بالکل خان